السلام علیکم دوستوں اس سے پہلے جو ویڈیو میں نے ڈالی تھی اسی موضوع پہ یہ میں دوسری ویڈیو میں ڈال رہا ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ جو کومنٹ یا ای میل یا واٹس ایپ میسج آتے ہیں وہ اسی طرح سے آتے ہیں کہ جو پریشانی میں مبتلا ہے، جو مقروض ہیں، یعنی کہ جو قرض میں دبے ہوئے لوگ ہیں۔ تو اس سے پہلی ویڈیو جو میں نے ڈالی تھی وہ بھی بہترین عمل ہے۔ دیکھیے، جو جلدی جن کو کامیابی چاہیے تو اس میں تعداد ضرور زیادہ ہوتی ہے، پڑھائی ضرور لمبی ہوگی لیکن انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اللہ کی ذات پہ یقین رکھیے اور یقین کے ساتھ عمل کریے تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ تو اسی موضوع کے اوپر یہ میں دوسری ویڈیو ڈال رہا ہوں۔ یہ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ جو راسی ہے، دیکھیے کیونکہ ہر آدمی بھٹک جاتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ مجھے تو کامیابی نہیں ملی، جبکہ دوسرا آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھے کامیابی ملی ہے۔ میں نے کچھ سٹہ لاٹری کے لیے جو میں نے عمل ڈالے تھے بسم اللہ شریف کے، ایسے کتنے ہی لوگ ہیں جن کے میرے پاس فون آئے اور انہوں نے بولا کہ حضرت نمبر ہمیں ملے ہیں، اور ایسے بھی جو ایک ہے جنہوں نے بولا کہ ہمیں نہیں ملے۔ تو یہ بدقسمتی کہیے جس کو نہیں ملے، تو اسی کی وجہ سے میں یہ ڈال رہا ہوں، کیونکہ راشی کا عمل کے ساتھ ایک بہت آپس میں سمبندھ ہے دونوں کا۔ راسی کے حساب سے اگر دیکھ کے عمل کیا جائے، میں خاص طور سے جو پوچھتا ہوں، یہ میں جو بھی واٹس ایپ پہ مجھے ڈالتے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ نام اور والدہ کا نام اور اپنی سٹی بتائیے، تو یہ میں ضرور پوچھتا ہوں، اس کے پیچھے وجہ ہے۔ اب اس کے اکارڈنگ اگر آپ عمل کریں گے تو بہت جلدی کامیابی ملے گی۔ میں اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں کہ یقین کریے کہ مجھے پہلے ہی دن بھی کامیابی ملی ہے، پہلے ہی دن میں۔ تو ہر چیز کا دیکھیے، علم ظفر اور علم نجوم جو ہے بہت بہترین علم ہے، ان کو اگر آپ سمجھیں گے۔ بچوں کے نام کے حساب میں بھی میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی، تو یہ بھی ایک بہت ڈیپلی علم ہے۔ اس کو اگر آپ بچوں کے نام کا بھی حساب آپ دیکھیے، یہ علم نجوم کا ہی کمال ہے۔ اور جو علم ظفر ہے کہ بچوں کے نام میں بھی کوئی بچہ بہت بڑھیا نکلتا ہے، کوئی بچہ نالائق نکل جاتا ہے۔ وہ بچپن سے ہی اس کی اس طرح کی شیطانی ہوتی کہ پتہ لگتا ہے کہ بڑا ہو کے کیا بنے گا۔ تو اسی وجہ سے میں یہ عمل ڈال رہا ہوں۔ اب اس کا میں بتاتا ہوں کہ یہ کس راسی والے کے لیے بہترین عمل ہوگا۔ پہلے نمبر کی جو راشی ہے، جو میष راسی ہے، یعنی کہ حمل بروج، اس کے لیے یہ مان کے چلیے کہ یہ عمل اس میں اعظم ہوگا، تیر کی طرح کام کرے گا۔ عمل کیا ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو۔ جو اردو نہیں پڑھ سکتے تو میں پڑھ کے پہلے بتا دیا بھائی، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو۔ جس کی راشی پہلے نمبر پہ جو حمل بروج ہے، یعنی کہ میष راسی ہے، اس کے لیے تیر کی طرح کام کرنے والے یہ عمل ہیں۔ اتنا لاجواب عمل ہے کہ انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو کامیابی دے گا۔ اگر اللہ سے واقعی کچھ غیب سے مدد آپ چاہیے، وہ کسی بھی طرح کی مدد ہو، یہ مطلب نہیں کہ آپ پیسے کے یا سٹے یا لاٹری کے لیے ہی کھیلیں، اس سے مطلب نہیں ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے۔ دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ اس چیز پہ اعتراض کرتے، کومنٹ میں لکھتے کہ اللہ کے نام ہے یا اللہ کی مقدس کلام جو ہے وہ آپ سٹے لاٹری کے لیے آپ بول رہے ہو۔ تو بھائی میں بتاؤں آپ کو کہ قرآن اللہ کے نام یہ مشکلوں سے نکالنا کے لیے ہی ہے بھائی۔ دوسری بات یہ کہ میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ زندگی بنا لیجئے کہ لاٹری کھیلتے رہے زندگی بھر۔ جس مصیبت میں آپ پڑے ہوئے ہیں، اس مصیبت سے نکل کے اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لیجئے۔ مصیبت جب آپ کے اوپر ہے تو تبھی اس طرح کے کام کریے، نہیں تو یہ سٹہ لاٹری یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ برباد کر دیتے ہیں انسان کو۔ لیکن جب کسی واقعی مصیبت میں آپ پھنس گئے تو تب یہ جب جان پہ بن گئی تب آپ اس طرح کا عمل کریے اور پھر توبہ کر لیجئے اللہ سے، پھر کبھی اس کی طرف نہ دوڑیے۔ تو اب عمل کے بارے میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ جب یہ عمل آپ شروع کرنا ہے تو اس میں پرہیز آپ کو جمالی کرنا ہے، جلالی کی ضرورت نہیں، کیول جمالی کریے۔ اس کے بعد عمل کی جو شروعات ہے، آپ یا تو نوچندی جمعرات سے شروع کریے، اگر زیادہ پریشانی ہے تو آپ چاہے جب سے اللہ کا نام لے کے اور اپنے جو بھی آپ جس کو مانتے ہیں، وہ چاہے کوئی بھی سلسلہ ہو آپ کا، کسی سے اگر آپ بیعت ہیں تو ان کی آپ اجازت لے کے، اگر وہ اس دنیا سے پردہ کر گئے
تو ان کا تصور کر کے اور آپ عمل کو شروع کریے، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ عمل کا جو طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ ہر نماز میں زیادہ سے زیادہ بیٹھ کے پہلے نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ 100 مرتبہ استغفار پڑھیے۔ جس کو استغفار نہیں آتی وہ درود ابراہیمی پڑھیے، اور جس کو دونوں چیز آتی ہے تو پھر وہ 100 مرتبہ استغفار پڑھیے ہر نماز کے بعد، اور اس کے بعد آپ لا تعداد اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ درود شریف پڑھتے رہیے۔ رات کے وقت میں یہ عمل آپ کو 11,000 بار پڑھنا ہے۔ اگر اللہ سے واقعی آپ کو کچھ چاہیے، کسی بہت سیریس کیس میں آپ پھنسے ہوئے، کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے، تو 11,000 پڑھیے، اول آخر 11 بار درود شریف۔ شروع کرنے سے پہلے آپ تمام حاجت سے فارغ ہونے کے بعد مصلی پہ کھڑے ہو جائیے اور اللہ سے اپنے مقصد کے لیے 2 رکعت نماز نفل حاجت کے لیے پڑھیے۔ اس کے بعد اپنے مقصد کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریے، جو بھی آپ کا مقصد ہے رو کے دعا کریے، گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کریے، اپنا جو بھی پریشانی ہے اس کو اللہ کے سامنے رکھیے، اور اس کے بعد 11 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، 11,000 بار یا اللہ یا رحمان یا رحیم آپ کو بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ حصار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں تذکیر کے لیے آپ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ 21 دن کا عمل ہے، ہر حال میں کہیں سے بھی اللہ رب العزت غیب سے آپ کے لیے اس ایسے اسباب پیدا کر دیں گے کہ آپ کے لیے یا کوئی رقم ہو یا کوئی پریشانی ہو یا کوئی مقدمے کا مسئلہ ہو، انشاءاللہ اس میں بری ہو جاؤ گے۔ جو بھی پریشانی ہے اللہ کے سامنے آپ رکھیں، انشاءاللہ اس سے آپ پار ہو جاؤ گے۔ عمل جب بھی کریں، میں ہر بار بتاتا ہوں، تھوڑا سا صدقہ کرنا ضروری ہے، دان دینا تھوڑا سا ضروری، چاہے 5 روپے چاہے 2 ہی روپے دو، لیکن دینا ضروری جس دن آپ شروعات کریں، یا کسی غریب کو یا کسی چھوٹے بچے کو کھانا کھلا دیے، کچھ بھی ہو، بہرحال دینا ضروری ہے۔ اس کے بعد عمل کی شروعات کریے۔ عمل کے بارے میں کسی سے ذکر نہیں کرنا ہے تو انشاءاللہ بہت جلدی کامیابی ملے گی۔ عمل میں جتنی بھی آپ چپ رہو گے، فالتو نہیں بولو گے، اتنی جلدی کامیابی ملے گی۔ کبھی بھی کسی بحث میں نہیں پڑنا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اگر آپ کو کوئی عمل میں کامیابی بھی دے دی تو چپ رہیے، کسی سے اپنے علم کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ ایسے فالتو لوگ ہوتے ہیں جو بحث میں پڑھتے ہیں، تو بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بحث کر رہا ہے اس سے بچیے، اس سے دور رہیے، ایسے لوگوں سے۔ چھوٹا بن کے بات کریے، زیادہ اپنے کو بڑا بنانے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کی نظروں میں، وہی انسان اس میں کامیاب ہے۔ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور نماز ساری باجماعت پڑھیے۔ جو نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کے لیٹ کے جیسے بھی ہے وہ آپ درود شریف پڑھتے رہے، اور جو ڈیوٹی والے لوگ ہیں، میں خاص طور سے ان کے لیے بول رہا ہوں کہ جن کو باجماعت نماز نہیں ملتی، وہ آ کے اپنی شام کو نماز پوری ادا کر لیں۔ باقی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے درود شریف پڑھتے رہیے، زبان پہ جاری رہے۔ استنجے کا دھیان رکھیے، استنجے سے پاک رہیے ہمیشہ، تو انشاءاللہ بہت جلدی کامیابی ملے گی۔ باقی کوئی چیز اگر رہ گئی تو آپ مجھے جا کے کمنٹ میں پوچھیے۔ باقی اپنا دھیان رکھیے۔ اللہ حافظ۔